بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہے اور اب ہم لوگ رمضان کے تیسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عشرے کی عبادتوں کو قبول فرمائے، دعاؤں کو قبول فرمائے اور اس عشرے کے تقاضوں کے مطابق ہمیں وقت گزارنے، اللہ کے سامنے جھکنے، اللہ سے مانگنے، اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق میسر ہو۔ محترم بھائیوں، رمضان المبارک کے گزرنے میں اب زیادہ سے زیادہ 10 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس ماہ کی عبادتوں سے آپ اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ ان عبادتوں میں مشغول ہوں گے، لیکن آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ اس ماہ مبارک کا ہمارے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے۔ میرے بھائیوں، میں 3 پہلوؤں کا آپ سے ذکر کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ رکھنا تم پر فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد تم کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تقوی کی شان پیدا ہو۔ تو رمضان کا پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ اسلام کی نظر میں تقوی کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ قرآن مجید میں 158 آیات میں کسی نہ کسی پہلو سے تقوی کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ تقوی دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے جو کتاب ہمیں بھیجی ہے، جو کتاب ہمارے لیے اتاری ہے، جس میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اس کتاب تک پہنچنے، اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے کلید تقوی ہے۔ تقوی اس کی کنجی ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا ھدی للمتقین۔ قرآن ایک رہنما کتاب ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی میں تقوی پیدا کر لیا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخرت میں فرمایا، آخرت کے بارے میں فرمایا کہ آخرت میں جو نعمت ہوگی، جو مومنوں کی کو بھرپور جزا کے طور پر دی جائے گی، یہ تیار کی گئی ہے، یہ وجود میں لائی گئی ہے متقیوں کے لیے، اعدت للمتقین۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی تقوی ضروری ہے، اور جنت میں جگہ پانے کے لیے بھی تقوی، یہ بہت ہی اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اگر تم صبر و برداشت سے کام لو اور تقوی والی زندگی اختیار کرو تو یاد رکھو کہ یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی بہتر عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی کہ تقوی کسی ایک جگہ کے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسجد میں ہوں
تو تقوی کے تقاضوں پر عمل کریں، ہم خانقاہ میں ہوں تو تقوی کے تقاضے پر عمل کریں، ہم بازاروں اور مارکیٹوں میں جائیں تو تقوی سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیں۔ بلکہ فرمایا گیا اتقوا اللہ حیثما کنتم، جہاں کہیں بھی ہو تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی دعا سکھائی اور خود اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام فرمایا۔ اس میں آپ فرمایا کرتے تھے نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، یعنی یہ نہیں ہے کہ آدمی گھر پر ہو، آرام کی حالت میں ہو تو تقوی اختیار کرے، نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی زندگی میں، مسافرانہ زندگی میں بھی حضور نے تاکید فرمائی کہ آدمی تقوی اختیار کرے، دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ سے تقوی کی دعا مانگی جائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، روزے کو تقوی کا ذریعہ کیوں کہا گیا ہے؟ انسان کے گناہ کے بنیادی طور پر دو دروازے ہیں، ایک انسان کا پیٹ ہے اور دوسرا انسان کی نفسانی خواہشات ہیں۔ روزہ ایسی عبادت ہے جو انسان کی کھانے کی خواہش کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ جو چیزیں حلال ہیں، جو چیزیں جائز ہیں، ان کو بھی آپ صبح سے لے کر شام تک نہیں کھا سکتے۔ پانی کا ایک قطرہ ایک روزہ دار کے حلق کے نیچے نہیں جا سکتا۔ اور جو انسان کے نفسانی تقاضے ہیں، شہوانی تقاضے ہیں، روزہ ان پر بھی کنٹرول کرتا ہے۔ حالانکہ میاں بیوی کا رشتہ ایک حلال رشتہ ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس کو بھی منع فرما دیا گیا تاکہ نفس کی تربیت ہو، انسان کے اندر ضبط نفس کی صلاحیت پیدا ہو، وہ اپنی خواہشات کا غلام نہ ہو جائے، بلکہ وہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کر سکے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنے آپ پر غالب رکھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر الصبر، صبر کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ایسا مہینہ جس میں انسان کے اندر قوت برداشت پیدا ہو، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن نے ہمیں یہ تصور دیا کہ تقوی کا تعلق مومن کی پوری زندگی سے۔ تقوی صرف نماز پڑھ لینے کا یا کچھ موٹی موٹی برائیوں سے بچ جانے کا، شراب سے بچ جانے کا، زنا سے بچ جانے کا، صرف اس کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ مومن کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سانچے میں ڈھل جائے۔ آنکھوں کا گناہ، زبان کا گناہ، دل کا گناہ، ہاتھ اور پاؤں کا گناہ، تمام گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچا سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر تقوی کی یاد دلائی ہے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ نے جو تم کو پاک اور حلال روزی عطا فرمائی ہے، اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حلال پر اکتفا کرو اور حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب ہم دکانوں میں پہنچیں، جب ہم کاروبار کی دنیا میں پہنچیں، جب ہم وہاں پہنچے جہاں ہم جاب کرتے ہیں، جب ہم کسب معاش کی جد و جہد میں ہوں، وہاں بھی ہم اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر قائم رکھیں، اپنے نفس کو کنٹرول کریں، ظاہری نقصان، مادی نقصان گوارا کر لیں، لیکن اللہ کے حکم کی نافرمانی ہم سے نہ ہو۔ اس کا نام تقوی ہے۔
آج کے دور میں یہ تقوی کی بڑی اہم کسوٹی ہے کہ آدمی رزق حلال پر اکتفا کرے، حلال طریقے پر انسان کمائے اور حلال راستے میں اس کو خرچ کرے۔ اگر آپ نماز پنجگانہ کے پابند ہوں، اللہ کی توفیق سے آپ تہجد بھی پڑھتے ہوں، لیکن آپ نے حلال و حرام کی تمیز اٹھا دی، آپ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بول کر اپنا مال بیچتے ہیں، سود میں مبتلا ہیں، شدید ضرورت کے بغیر سودی قرض لیتے ہیں، تو یاد رکھیے ہماری تہجد، ہمارا عمرہ، ہمارا حج، ہماری سنن اور نوافل، یہ بھی اللہ کے دربار میں ہمیں نہیں بچا سکیں گی۔ یہ ہمارا ادھورا تقویٰ ہوگا، مکمل تقویٰ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، ظلم سے بچو، بلکہ یہ حدیث ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات، ظلم سے بچو کہ ظلم تہ در تہ تاریکیوں کا سبب ہوگا قیامت کے دن۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی عبادات کے معاملے میں تو اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر قائم رکھے، لیکن کسی کے ساتھ ظلم کرے، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کر لے، ترکے کی شریعت کے حکم کے مطابق تقسیم نہ کرے، بیوی کو اس کا حق نہ دے، اولاد کے درمیان مساوات و برابری کا معاملہ نہ کرے، تو یہ بھی تقویٰ کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتق اللہ وامسک علیک زوجک، اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ پر اپنی بیوی کو روکے رکھو، یعنی بیجا طلاق سے بچنا، بے موقع اور بے محل طلاق دینے سے بچنا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی میں شامل رکھا، یہ بھی تقوی میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے، دیکھا ایک اونٹنی اس قدر لاغر ہے کہ اس کا چمڑا ہڈی سے لگ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کے پچھلے حصے کو سہلانا شروع کیا اور اس کے مالک سے کہا افلا تتقی فی ہذہ البہیمہ، کیا تم اس جانور کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت میں تقوی کا ایک وسیع مفہوم ہے۔ اللہ کے حقوق میں، انسانوں کے حقوق میں، رشتہ داروں کے حقوق میں، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو قائم رکھنا اور ظلم سے بچنا، ناانصافی سے بچنا، یہ ساری کی ساری صورتیں تقوی میں شامل ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک میں اس بات کا عہد کیجیے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں شریعت کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اپنی زندگی میں تلاش کیجیے کہ آپ کا تقوی کہاں چھپا ہوا ہے۔ آپ بہت خیر خیرات کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ کا تقوی نماز میں چھپا ہوا ہے۔ نماز کی پابندی اپنے اندر پیدا کیجیے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، کئی عمرے کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، لوگ آپ سے گفتگو کرنے سے ڈرتے ہیں، تو آپ کا تقوی آپ کے اخلاق میں چھپا ہوا ہے۔ لوگوں کے ساتھ آپ کے اخلاق بھی اچھے ہیں، لیکن گھر والوں کے ساتھ آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، یا اپنی کمائی کے معاملے میں آپ نے حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھی ہے، جاب کی جو صورتیں ناجائز ہیں
آپ اس کے ذریعے کمائی کر رہے ہیں، آپ سود لے رہے ہیں، سودی قرض لے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں تقوی میں شامل ہیں۔ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ زندگی کے کس شعبے میں اس کا تقوی چھپا ہوا ہے۔ اپنے نفس سے انسان خود سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے۔ اپنی کمزوری کو تلاش کر کے رمضان المبارک میں اس بات کا عہد کیجیے کہ آئندہ ہم اپنے آپ کو اس کمزوری سے بچائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس ماہ کا دوسرا پیغام مواسات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر المواسات، غمخواری اور غم گساری کا مہینہ قرار دیا۔ مواسات کیا ہے؟ مجبوروں کے کام آنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنا، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرنا، خاندان میں جو لوگ پریشان حال ہوں ان کی پریشانی کا خیال کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بنیادی وصف مواسات تھا۔ جب آپ نبی بنائے گئے اور آپ تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی تعریف فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی ذات ایسی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، غمخواری کا معاملہ کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ محتاجوں کو کمواتے ہیں، ان کے لیے روزگار کے وسائل فراہم کر دیتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، ظاہری بوجھ بھی اٹھا لیتے ہیں، اگر کوئی جا رہا ہے، کوئی وزنی سامان ہے تو وہ لے لیا، معنوی بوجھ بھی اٹھا لیتے ہیں، کسی پر قرض ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی اپنے ذمہ لے لی۔ تو آپ دیکھیے کہ علوم نبوت سے پہلے اور احکام شریعت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے اخلاق نبوت کو پیش فرمایا۔ تو مواسات کی آج کے دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تقوی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اور مواسات سے انسانی سماج میں آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت دیکھیے کتنے مزدور بھوکے پیاسے چل رہے ہیں، کتنے لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا ہے، نہ جانے کتنے لوگ لقمہ لقمہ کے محتاج ہیں۔ تو آج سب سے زیادہ ضرورت ہے مواسات کی۔ ہم اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنی آبادی میں دیکھیں، اگر ہم ایسی جگہ ہیں جہاں سے بہت سے پیدل چلنے والے مزدور گزر رہے ہیں تو ہم وہاں پہنچیں اور ان کے ساتھ غمخواری کا ثبوت دیں، اور اگر لوگ شکریہ ادا کریں تو کہیں کہ صاحب اس میں میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا حکم ہے، یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ روزے کے تقاضوں میں سے ہے۔ تو اگر ہم یہ طرز عمل اختیار کریں تو اسلام کا ایک بہتر تعارف بھی ہوگا برادران وطن کے سامنے، اور آج جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں ہم اس طرح ان غلط فہمیوں کو دور کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تو یہ بھی رمضان المبارک کا ایک اہم پیغام ہے۔ ہر آدمی اپنے حالات کا جائزہ لیجیے۔ ہمارے خاندان میں کتنے یتیم بچے ہیں جو اپنی یتیمی کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہیں، ہم ان کو تعلیم دلائیں۔ اگر ہمارے 4 بچے ہیں تو ہم یہ مان کر چلیں کہ ہمارے 5 بچے ہیں، ایک بچہ ہمارے گھر ہمارے خاندان کا وہ یتیم بچہ ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے سماج میں کون سی یتیم اور غریب بچیاں ہیں کہ یتیمی اور غربت کی وجہ سے ان کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے۔
ہم اپنی یہ سوچ بنائیں کہ ہماری 2 بیٹیاں ہیں، لیکن ہم یہ مان کر چلیں گے کہ ہماری 3 بیٹیاں ہیں۔ تیسری بیٹی وہ غریب لڑکی ہے، وہ یتیم لڑکی ہے، جس کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا اور جس کی مصیبتوں میں کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے ہی متعلقین میں، ہمارے ہی محلے میں کچھ ایسے بچے بھی ہیں جن میں ذہانت بھی ہے، پڑھنے کی صلاحیت بھی ہے، لیکن اپنی غربت کی وجہ سے، اپنی ناداری کی وجہ سے وہ تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکے، وہ تعلیم کی فیس ادا نہیں کر سکتے، وہ کتابیں نہیں خرید کر سکتے، وہ اپنا یونیفارم نہیں لے سکتے، وہ اسکول تک جانے میں ٹرانسپورٹیشن کے جو اخراجات ہیں ان اخراجات کو نہیں اٹھا سکتے۔ تو ہمارا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سماج کے ایک بچے کو اپنے لیے تعلیم کے لحاظ سے اڈاپٹ کر لیں، ایک بچے کی تعلیم کی ذمہ داری ہم قبول کر لیں، ہم اس کو تعلیم دلائیں۔ اگر آپ نے 200-400 ہزار روپے سے اس کی مدد کر دی تو اس سے وقتی طور پر اس کو سہولت ہو جائے گی، لیکن سماج میں اس کا اسٹیٹس نہیں بدلے گا، اس کا مقام نہیں بدلے گا۔ لیکن اگر آپ نے ایسے محروم بچے کو پڑھا دیا تو سماج میں وہ ایک مقام حاصل کر سکے گا، پھر اس کی نسلوں میں تعلیم چلے گی اور ان سب کا ثواب آپ کو حاصل ہوگا۔ تو رمضان المبارک کا دوسرا پیغام مواصلات ہے، غم گساری، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، غریبوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ، ان کی ضرورتوں میں کام آنا۔ تیسرا پیغام ہے قرآن مجید۔ اسی ماہ میں قرآن پاک عرش باری تعالیٰ سے، لوح محفوظ سے آسمان اول پر اتارا گیا، اور پھر اسی ماہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے اتارنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اس ماہ کو قرآن پاک سے ایک خصوصی مناسبت ہے، اسی لیے اس میں تراویح کی نماز رکھی گئی۔ یہ گویا ایک طرح سے جشن قرآنی ہے، قرآن مجید کی یادگار منانا ہے جو قرآن کی تلاوت کی شکل میں منائی جاتی ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن سے ہمارا رشتہ بہت کمزور ہو گیا ہے۔ قرآن کے ہم پر کئی حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ آپ نے قرآن پاک میں دیکھا ہے کہ 7 احزاب ہیں، 7 منزلیں ہیں۔ یہ 7 منزلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھیں، یہ بعد میں لوگوں نے 7 منزلیں متعین کی۔ عام متن ایک دن میں لوگ ایک منزل پوری کر لیا کرتے تھے، تو 7 دنوں میں قرآن مجید مکمل ہو جایا کرتا تھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذکار میں لکھا ہے کہ زیادہ تر سلف صالحین کا یہی معمول تھا۔ پھر جو یہ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پاروں کی تقسیم نہیں تھی، 30 پارے نہیں تھے۔ لوگوں کی کوتاہی کو دیکھتے ہوئے بعد کو چل کر لوگوں نے اس کے 30 اجزاء بنا دیے تلاوت کے آسانی کے لیے، کہ روز اگر آدمی ایک جز کی تلاوت کر لے تو ایک مہینے میں قرآن مجید مکمل ہو جائے۔ یعنی اگر ایک ہفتے میں آدمی قرآن پاک مکمل نہیں کر پایا تو اس کا تصور نہیں تھا کہ ایک مہینے میں بھی مکمل نہ کر پائے۔ لیکن ہم اور آپ غور کریں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم لوگ اخبارات کے پڑھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، بے معنی پروگراموں کے سننے اور دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں،
لیکن ہم قرآن مجید کی تلاوت کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں، کتنا وقت ہم قرآن پاک کی تلاوت کے لیے رکھتے ہیں۔ بعض بھائی ہمارے ایسے ہیں پورا سال گزر جاتا ہے قرآن کی تلاوت انہوں نے نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف اگر کوئی آدمی قرآن پاک کا پڑھے تو 10 نیکیاں اس کو ملیں گی، اور پھر فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم کی مثال دی، یہ بہت ہی بامانہ مثال ہے۔ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ الف لام میم کی قطعی مراد سے کوئی واقف نہیں ہے، اللہ ہی اس کی مراد سے واقف ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر قرآن مجید کے معنی کو سمجھے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کرو گے تب بھی اس میں ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں تمہیں حاصل ہوں گی۔ میں اس موقع سے خاص طور پر یہ عرض کروں گا کہ ہم اپنے بچوں کے ناظرہ قرآن کی تعلیم پر توجہ دیں۔ ہمارے بچے بچیاں ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ پورے قرآن مجید کا ناظرہ انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا۔ حیدرآباد میں ایک تنظیم نے سروے کیا تو معلوم یہ ہوا کہ 12 میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات، ان میں 95% بچے وہ ہیں اور بچیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے ناظرہ قرآن مجید نہیں پڑھا ہے۔ سوچئے قرآن کے ساتھ کتنی بڑی حق تلفی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے کہ اللہ نے جو کتاب ہمارے نام بھیجی ہے ہم نے اس کے الفاظ کو بھی پڑھنے کی زحمت نہیں کی۔ قرآن کا دوسرا حق قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے اردو زبان میں اتنے سارے قرآن پاک کے ترجمے ہیں، تفسیریں ہیں، جتنی مشرقی زبانیں ہیں اس میں اردو اور ترکی میں سب سے زیادہ قرآن پاک کے ترجمے ہیں، اس کی تفسیریں ہیں۔ کئی سال پہلے میں نے پڑھا تھا کہ اس وقت تک قرآن مجید کا ترجمہ 300 سے زیادہ تعداد میں ہو چکا تھا۔ ہر مکتب فکر کا قرآن کا ترجمہ موجود ہے، لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم کبھی اس بات کو ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ قرآن میں اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ کتاب ہمارے لیے اتاری گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی کتاب میں کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ کتاب کے معنی عربی زبان میں خط کے ہیں، اور قرآن کو کتاب کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو خط لکھا ہے، اللہ نے مجھے اس میں کیا فرمایا ہے، مجھ سے کیا مطالبہ کیا ہے، کیا ہمیں اس سے نہیں سمجھنا چاہیے؟ اگر ہمارے تمام بھائی معمول بنا لیں کہ وہ روزانہ ایک رکوع قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ 15 سے 20 منٹ کافی ہو جائے گا۔ تو کیا قرآن کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ کم سے کم ہم دن کے 24 دن اور رات کے 24 گھنٹے میں 15-20 منٹ قرآن پاک کے لیے لگائیں؟ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے قرآن کی صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ھدی للمتقین ہے، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، یہ ھدی للناس ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو اگر ہم نے قرآن مجید کا معنی ہی نہیں پڑھا، ہم نے اس کو سمجھنے ہی کی کوشش نہیں کی،
تو آپ غور کیجئے کہ کیسے قرآن کی ہدایت سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں، کیسے قرآن زندگی میں ہمارے لیے رہنما بن سکتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ قرآن سے ہم اپنا تعلق مضبوط کریں۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم، رئیس العلماء، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ مالٹا میں قید کیے گئے، جنگ آزادی کے مجاہد ہونے کی وجہ سے انگریزوں نے ان کو اتنا بڑا دشمن سمجھا کہ ہندوستان کے کسی جیل میں رکھنا کافی نہیں سمجھا، اور مالٹا جس کو اس زمانے میں کالا پانی کہا جاتا تھا، وہاں ان کو قید کر دیا۔ سالہ سال ان کو اس حال میں وقت گزارنا پڑا۔ جب وہاں سے واپس تشریف لائے اور دیوبند پہنچے تو فرمایا کہ میں نے جیل کی زندگی میں غور کیا ہے، مسلمانوں کی ناکامیوں اور ان کی نامرادیوں کا بنیادی سبب دو ہے۔ تمام علماء کے کان کھڑے ہو گئے، اتنے بڑے عالم نہیں، استاذ العلماء، اور جیل کی تنہائیوں میں سالہ سال غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مسلمانوں کی ناکامی کے اسباب کیا ہیں، اور ان میں سے دو سبب کو آپ نے مشخص کیا ہے۔ آخر یہ دو اسباب کیا ہیں؟ لوگ گوش برآواز تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ ہے قرآن مجید سے بے تعلقی اور آپسی اتحاد و اتفاق کا فقدان۔ قرآن سے ہمارے تعلق کا ٹوٹ جانا اور آپس کا اختلاف، انتشار، بکھراؤ، ایک دوسرے سے نفرت۔ تو میرے بھائیوں، اس امت کی کامیابی قرآن سے وابستگی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی صفت بیان فرمائی، ان اللہ یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کچھ لوگوں کو اونچا اٹھائیں گے، جو قرآن مجید کو تھام لیں گے، جو قرآن مجید کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کریں گے۔ اور فرمایا کہ کچھ ایسی قومیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ قرآن کی وجہ سے پست کر دیں گے، عزت سے ذلت کی طرف پہنچا دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید سے اپنا رشتہ توڑ لیں گے، جن کا تعلق قرآن پاک سے کمزور ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اب عربوں کو دیکھیے، ایسے بدو جن کے ہاں تہذیب و تمدن کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی ڈوری کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی قرآن کو، اور آپس میں ایک دوسرے سے تفرقے کی شکل پیدا نہ کرو۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عربوں کو کس مقام پر پہنچایا کہ اس زمانے کی دو سپر طاقتیں، روم و ایران کی حکومتیں ان کے قدموں میں جھک گئیں۔ یہ جو ترک ہیں، تاتاری ہیں، مغل ہیں، جنہوں نے اس ملک پر کئی سو سال حکومت کی، یہ سب اپنے زمانے کی نہایت ہی وحشی قومیں تھیں، لیکن یہ دامن ایمان میں آئے اور قرآن مجید کو انہوں نے تھاما، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عزت عطا فرمائی کہ انسانی تاریخ میں، علم و فن میں بھی، فتوحات میں بھی، اخلاق و کردار میں بھی ان کا نام سنہرے حروفوں سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے قرآن سے ہم اپنا رشتہ مضبوط کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکھائیں،
اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرائیں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی مراد تک پہنچیں، جہاں درس قرآن اور درس حدیث ہو اس میں شریک ہوں، اور اپنی زندگی کو قرآن کے سانچے میں ڈھالیں۔ رمضان المبارک کا یہ 3 اہم پیغام ہیں ہمارے لیے۔ ہم تقوی کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بنائیں، گناہوں سے اپنے دامن کو بچائیں۔ دوسرے، ہم اپنے اندر مواسات یعنی دوسرے بھائیوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں، غم گساری کا جذبہ پیدا کریں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ اور تیسرے، اللہ کی کتاب قرآن مجید سے ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اپنے رشتوں کو مضبوط کریں، قرآن کی تلاوت کے ذریعہ، قرآن مجید کے مفاہیم و معنی کو پڑھ کر اور سن کر، قرآن مجید کی روشنی میں زندگی گزار کر۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، سارے لوگ اپنے گھروں میں اس وقت قید ہیں، پوری دنیا ایک قید خانہ بن چکی ہے۔ یہ جو کرونا وائرس ہے، کہا جاتا ہے کہ اس وائرس کا وزن صرف 2 گرام ہے۔ اللہ کی قدرت ہے کہ اپنی ایک ایسی مخلوق جس کا وزن 2 گرام ہے، اس نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو زیر و زبر کر دیا ہے۔ یہ بہترین موقع ہے عبرت حاصل کرنے کا، اپنی زندگی کا جائزہ لینے کا، سوچنے کا۔ تو اس بات کو بھی سوچئے کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ، نہ معلوم آئندہ سال کس کے مقدر میں یہ مہینہ ہے، اور کون لوگ ہیں جو اس سے پہلے اللہ کے ہاں پہنچ جائیں۔ یہ مہینہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، ہم اس پیغام پر عمل کریں، اپنی زندگی کو اس کی روشنی میں سنواریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا غما الا کشفته ولا مرضا الا شفیته ولا دینا الا ادیته ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة الا قضیتها برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم نعوذ بک من کل شر وبلاء، اللہم احفظنا من کل بلاء وآفات ومن شر کل مخلوقات۔ اے اللہ، اس وقت کرونا کی جو آزمائش آپ کی طرف سے آئی ہے، اے اللہ، مرد ہوں یا عورت، بوڑھے ہوں یا جوان یا بچے، صحت مند ہوں یا بیمار، تمام لوگ اس مصیبت کی وجہ سے لرزہ براندام ہیں۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے اس مصیبت کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ، جیسے آپ اس مصیبت کے ذریعے انسانوں کی آزمائش کرنے پر قادر ہیں، اسی طرح آپ اس آزمائش سے انسانیت کو بچانے پر بھی قادر ہیں۔ اے اللہ، ہزاروں معصوم بچے، کمزور عورتیں، بوڑھے، ضعیف اس مصیبت میں اس وقت مبتلا ہیں۔ اے اللہ، رحم فرما، پوری انسانیت سے اور پوری دنیا سے اس مصیبت کو دور فرما، اور بالخصوص ہمارے اس ملک سے اس مصیبت کو دور فرما۔ اے اللہ، معمول کے حالات واپس لے آئیے۔ اے اللہ، حرمین شریفین، مسجدیں، یہ اس وقت نمازوں سے محروم ہیں، اعتکاف سے محروم ہیں، رمضان المبارک کی رونقوں سے محروم ہیں۔ اللہ، اے مالک، اس مصیبت کو دور فرما دے، اور پھر آپ کے گھروں کو آپ کی عبادتوں سے آباد کرنے کا موقع عطا فرما۔ اے اللہ، رحم فرما، کرم فرما،
فضل خاص فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، ہم اقراری مجرم ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں آپ کے دربار میں، آپ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہ بہت ہیں، لیکن آپ کے عفو درگزر کا دامن ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری توبہ کو قبول کر لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔